علیکم دوستوں، انسائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ نواز شریف کو لے کر جہاز کیا اڑا جناب، یہ تھے انج لگتا ہے پائن میں آگ ہی لگ گئی۔ یہاں پر تو ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جناب اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی موت ہو گئی، ہر طرف چیخو پکار مچ گئی ہے، ہر طرف ہاہاکار مچ گئی ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک طویل خاموشی کے بعد دونوں طرف سے کرارا جواب تیار کر لیا گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کام کے لیے کچھ مردے اثر نو زندہ کیے جا رہے ہیں، یعنی گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑائی اب فیصلہ کن مرحلے کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اس لڑائی کے لیے حتمی مقام کا بھی تعین کیا جا رہا ہے، اور آخری وار بھی جو ہے وہ بھی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری وار اور آخری جنگ کے لیے جو مقام ہے اور وقت ہے، اس کا تعین کب اور کیسے کیا جائے گا۔ کیا آخری لڑائی لاہور میں لڑی جائے گی، آخری لڑائی اسلام آباد میں لڑی جائے گی، آخری وار لاہور سے ہوگا یا آخری وار جدہ سے ہوگا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں جو اچانک نمودار ہو گئی ہیں، اور یہ چیزوں کے اچانک نمودار ہونے سے بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ کیسے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اگر آپ کو میں واپس لے کے چلوں آج سے کچھ عرصہ پہلے، جب عمران خان دھرنا دے رہے تھے اور 126 دن کے لیے وہ انہوں نے اسلام آباد کو جو ہے اپنی وراثتی جاگیر سمجھ کے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے تھے، اور اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا تھا جس کا نام تھا پاناما، اور اس پاناما پیپرز کے چکر کے اندر جو پاکستان میں اگر کسی ایک شخصیت کے خلاف کارروائی ہوئی تو وہ نواز شریف تھے، آلدو کہ اس وقت پاناما پیپرز کے اندر تقریباً 300 سے زائد پاکستانیوں کا ذکر تھا، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اور یہ آف شور کمپنیز کے ذریعے کچھ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن کارروائی اکراس دی بورڈ ہونے کے بجائے صرف ایک شخصیت کے خلاف شروع ہوئی، اور اس شخصیت کے بعد کارروائی ہونے کے بعد کسی نے اس کے بعد پاناما پیپرز، ڈینگرے پیپرز، فلانے پیپرز کا ذکر تک نہیں کیا، اور اس کے بعد سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ابھی یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طویل خاموشی کے بعد یہ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی ہے، تو اگر آپ اس پر غور کریں تو گزشتہ چند دنوں کے دوران آپ کو جو حکومت ہے اور حکومتی اتحاد ہے، یہ ذرا آپ کو چڑھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ کو ذرا اگریسو ماحول میں نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ کو ذرا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریبانوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد ذرا سچویشن آج کے دن میں آ کے تھوڑی سی ٹلٹ ہوئی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس کے لیے جس معاملے کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا پاناما، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پاناما بینچ بنا تھا ایک، اور ثاقب نثار صاحب اس وقت کا چیف جسٹس تھے، آلدو کہ وہ پاناما بینچ کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اور موجودہ جو جج صاحبان ہیں، اس میں سے کچھ لوگ اس پاناما بینچ کے اندر بھی موجود تھے۔ جسٹس گلزار موجود تھے، جسٹس آصف سعید کھوسہ موجود تھے، جسٹس اعجاز افضل موجود تھے، جسٹس جو ہیں اعجاز الاحسن مانیٹرنگ جج تھے، اور اس کے بعد جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، یہ تمام لوگ ان بینچز کے اندر موجود تھے۔ اور اس وقت ایک ذکر ہوتا تھا، دو چیزیں بہت زیادہ کنٹروورشل ہوئی تھی، ایک جے آئی ٹی واٹس ایپ پر بنتی تھی، اور اس کے بعد والیوم 10 جس کو سیز کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ والیوم آج تک پبلک نہیں ہوا، آلدو کہ یہ ان تمام جو قابل ذکر لوگ ہیں ان کے پاس موجود ہے۔ یہ جو گڑے مردے ہیں نا جناب، یہ نواز شریف کے لندن سے پرواز کرنے سے پہلے، اس وقت جب ایک جہاز لندن میں لینڈ ہوا تھا، اس وقت سے ہی اس جواب کے لیے کچھ خاموش مجاہد، وہ نہیں کہتا میجر عادل راجہ، کچھ خاموش مجاہد اس کو خبریں دیتے تھے، تو یہاں پر بھی کچھ خاموش مجاہد متحرک ہوئے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب نے اے آر وائی کے ندیم اشرف بٹ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ راز کھولے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ آخری لڑائی کے لیے کچھ مردوں کو زندہ کرنا ضروری تھا، تاکہ جو پیش قدمی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے، اس پیش قدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ والیوم 10 میں شریف خاندان کے مختلف ممالک میں مالی معاملات کے ثبوت ہیں،
ٹھیک ہے جی. والیوم 10 میں ریاست کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی. والیوم 10 کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی ہیں. جے آئی ٹی کے بارے میں جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو خام خواہ اچھالا گیا. ہم نے جے آئی ٹی کے لیے حکومت سے نام مانگے تو کچھ نام بھیجے گئے. جب ان ناموں کو چیک کیا گیا تو ان کی دیانتداری پر بہت سوال تھے. پھر رجسٹرار نے روٹین میں چیئرمین ایس سی سی پی کو واٹس ایپ پر نئے نام دینے کا میسج کیا. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں وہ روٹین کے مطابق مختلف اداروں کے سربراہوں کو واٹس ایپ میسیجز کرتے رہتے ہیں, ان سے جو معلومات ہیں وہ حاصل کرتے رہتے ہیں. کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت؟ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب نے اس بارے میں ذکر نہیں کیا. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ روٹین کے اندر میسج کر دیا تھا, روٹین کے اندر ایس سی سی پی نے جواب دے دیا تھا, روٹین کے اندر وہ جو نگینے تھے, وہ ہیرے جو تھے وہ اکٹھے کیے گئے اور پھر ان ہیروں پر مشتمل ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی سزا ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوران سماعت اقامہ اور کمپنی سے معاہدہ یہ سامنے آیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ سامنے آیا جسے وکلاء نے تسلیم کر لیا. تنخواہ نواز شریف کے اکاؤنٹ میں آتی رہی لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا گیا. قانون کہتا ہے کاغذات جمع کراتے وقت پچھلے سال جون تک اثاثے ظاہر کرنے ہیں. تنخواہ جنوری 2013 میں واپس کی گئی مگر جون 2012 کو تنخواہ لے رہے تھے جو ظاہر نہیں کی گئی. اعجاز افضل کے مطابق یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تنخواہ ظاہر کرنا بھول گئے تھے. اگر یہ کہتے کہ بھول گئے تھے تو معاملے کو پھر اس تناظر میں دیکھا جاتا. میں کسی کی بھی ساری زندگی کے لیے نااہلی کے خلاف ہوں. قطری خط ایک مفروضہ تھا جس کو نواز شریف ثابت نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جب وہ اصل دستاویز جے آئی ٹی نے لی تو معاملہ کھلا. 2006 میں تو کیلبری فونٹ کمرشل ہی نہیں تھا. مریم نواز نے دستاویز کو جعلی کہا تو معاملہ متنازع ہونے پر ہم نے اسے چھوڑ دیا. اسی دوران اقامہ سامنے آ گیا اور اس میں ایک معاہدہ اور کمپنی آ گئی. کمپنی میں نواز شریف کو بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین بنا کر 10,000 درہم ماہوار تنخواہ مقرر ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ اکاؤنٹ اور وہ معاہدہ سامنے آ گیا, وکلاء نے تسلیم کر لیا, تو پھر اس معاملے سے نواز شریف کو الگ کرنا بالکل ہی ناممکن ہو گیا. انہوں نے مزید کہا کہ 2006 سے شروع یہ تنخواہ جنوری 2013 تک نواز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتی رہی. نواز شریف کے وکلاء خواجہ حارث سلمان اکرم سے پوچھا گیا تو دونوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. تنخواہ نکلوائی نہیں گئی لیکن نکالنے کا اختیار رکھتے تھے اور وہ انہی کی ملکیت تھی. اگر یہ نواز شریف کی ملکیت نہیں تھی تو بیٹوں کو لاکھوں درہم واپس کیسے کیے؟ اور جسٹس اعجاز افضل کے مطابق ہم نے کہا یہ مستقبل کی تنخواہ کی بات نہیں بلکہ 6.5 سال یہ تنخواہ لیتے رہے. قانون کہتا ہے کاغذ جمع کراتے وقت پچھلے سال جون تک کے اثاثے ظاہر کیے جائیں. نور گامے کو اثاثے چھپانے پر سزا ہو سکتی ہے تو نواز شریف کو کیوں نہیں؟ اب یہ والا معاملہ اچانک کیوں ابھرا اور اعجاز افضل صاحب کی اچانک رونمائی کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ یہ آخری لڑائی کی تیاری ہے اور آخری لڑائی کے لیے جو ویپنز ہیں, جو حملہ ہے, اس کی کچھ پیش بندی ہوتی ہے. اور جس طریقے سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ گزشتہ چند دنوں میں آپ کو حکومت حاوی اور باقی لوگ جو ہیں اپوزیشن آپ کو ذرا تھوڑی سی ڈیفینسو ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب کا انٹرویو سامنے آنے کے بعد جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھپے ہوئے ہینڈلرز ہیں نا, چھپے ہوئے کچھ تو ہینڈلرز ہیں جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے ہیں. کچھ ہینڈلرز ایسے ہیں جو ڈھکے چھپے ہیں, جو ملفوف ہیں. وہ جب سامنے آ کے اس طرح کی باریک واردات کرتے ہیں تب گیم کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اور خاص طور پر اس موقع پر جب نواز شریف صاحب اب لندن سے گئے ہیں سعودی عربیہ, اور سعودی عربیہ جانے سے پہلے ان کی ایک شہزادے سے ملاقات کی خبر بھی خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس ملاقات کے کچھ آپ کو ریزلٹس سامنے آئیں گے. اور اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آج متحدہ عرب امارات کی طرف سے $1 ارب کی تحریری یقین دہانی IMF کو دینے کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں. تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ہو رہے ہیں. اب نواز شریف کا اگر دورہ سعودی عربیہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ بے اور آپ، یعنی پاکستان کی عوام. لیکن اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ عمران خان کو، کیونکہ اس وقت وہ ان کے اقتدار تک پہنچنے کی راستے کے اندر کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی اور ان رکاوٹوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دور کرنا ہے. پہلا کام آ گیا جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب کے انٹرویو کے ذریعے. دوسرا جو کارروائی ہے وہ بھی سامنے آ گئی اور وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے ایک درخواست ہے جو دائر کی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس درخواست میں سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ کو جو ہے وہ منظور کرنے کے خلاف اور اس کو چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. درخواستیں چودھری غلام حسین، سمیع ابراہیم کے توسط سے اور راجہ عامر خان نامی شہری جو ہیں یہ دائر کرتے ہیں. طارق رحیم اور اظہر صدیق اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں اور اس میں وفاق، وزارت قانون اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور صدر کے پرنسپل سیکرٹری کو فریق بنایا جاتا ہے. اس درخواست کے دائر ہونے کے بعد چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک 8 رکنی بینچ بنانے کا جو آرڈر ہے وہ پاس ہوتا ہے. اس بینچ کی تشکیل کا جو حکم نامہ ہے وہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس بینچ نے جو سماعت ہے اس کی ہوگی 13 اپریل کو. 8 رکنی بینچ بنایا ہے اور یہ جو بینچ کی فارمیشن ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے حیران کن ہے، کیونکہ مجال ہے اس میں ہم خیال کے علاوہ کسی دوسرے جج کو اس بینچ کے قریب سے بھی گزرنے کی اجازت دی گئی ہو. سارے کے سارے 8 نگینے جو ہیں وہ اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ یہ بینچ دیکھنے کے بعد ماضی میں ہوتا تھا نا 3-2 سے آئے گا، اس مرتبہ 3-2 سے نہیں آئے گا جناب. اس مرتبہ یہ جو 8 رکنی بینچ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہی آئے گا، متفقہ فیصلہ. اور اس کے اندر کون کون ہیڈ کر رہے ہیں جناب؟ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب. بینچ کے اندر شامل کون ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب. یہ 8 رکنی بینچ ہے اور یہ 13 اپریل سے اس اہم ترین معاملے کی سماعت کرے گا. اور ان درخواستوں کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے عدالت سے کہ جناب اس جو بل ہے اس کو غیر آئینی قرار دے کر کالا دم جو ہے وہ کیا جائے اور یہ جو اس کو قانون بننے سے روکا جائے. اب یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یعنی سپریم کورٹ اس معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اس قانون کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہی ہے جس کا تعلق براہ راست معزز چیف جسٹس آف پاکستان کے اپنے اختیارات سے ہے. ٹھیک ہے جی. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو بینچ ہے وہ بھی معزز چیف جسٹس صاحب خود بنا رہے ہیں اور اس بینچ کے اندر شامل بھی معزز چیف جسٹس صاحب خود شامل ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس صاحب کی جو ٹینیور ہے وہ تو سپٹمبر میں ختم ہو رہا ہے. ستمبر کے بعد تو یہ وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے. ستمبر کے بعد تو آ جائیں گے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختیارات جن کے جانے کا امکان ہے اور جس امکان کو دور کرنے کے لیے یہ جو بینچ ہے یہ بنایا جا رہا ہے اس میں موجودہ چیف جسٹس صاحب کا جو انٹرسٹ ہے وہ ٹوٹل 4-5 مہینے کے لیے رہ گیا. اپریل آ گیا، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، 5 مہینے تو انہوں نے ختم ہو جانے. 4 مہینے کے اختیارات وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بہتر یہ ہوتا کہ ان کے بعد جس بندے نے چیف جسٹس بننا ہے اس کو دیتے بینچ کی سربراہی، تاکہ وہ ان کے اختیارات بننے تھے نا فیوچر کے اندر جا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، تو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ ان کے جو اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. کیونکہ انہوں نے تو اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی دیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو جج صاحبان ہیں یہ جو بینچ سازی ہے اس کو اس طرح نہیں ہونی چاہیے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر. تو وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اختیار تو اگلے سال سوا سال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے استعمال کرنا تھا نا. لیکن یہ بھی ایک جواب ہے کس کو؟ حکومت کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. کیونکہ یہ جو دورہ ہے
اس دورے کے بعد، اس وزٹ کے بعد کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہونی ہیں ممکنہ طور پر، اور یہ جو کھیل ہے، یہ جو سیاسی کھیل ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کھیل کو روکنے کے لیے اور اس کو فائنل راؤنڈ تک لے کے جانے کے لیے یہ جو 2 کارڈ ہیں آج کھیلے گئے ہیں، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب والا اور یہ 8 رکنی بینچ بنانے والا، مطلب 7 بھی نہیں کیتے انہوں نے نا، نہ 8 کی 9 کی، مجال ہے کہ کوئی دوسری طرف سے ایک جج کو بھی بینچ کے پاس سے گزرنے دیا، وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ البتہ یہ جو حتمی لڑائی ہے یہ بہت ہی زیادہ گھمبیر صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس آخری لڑائی میں آخری وار کون کرے گا، کہاں سے کرے گا، لاہور سے کرے گا، لندن سے کرے گا، جدہ سے کرے گا، اور آخرکار اس کا فائدہ کس کو ہوگا، مجھے یا آپ کو یا ان کو جو یہ لڑائی لڑنا بھی چاہ رہے ہیں اور سامنے بھی نہیں آنا چاہ رہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔